والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريات سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك صلاة دائمة بدوامك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة الله وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. عزیز دوستو، سارے ہم جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں، کچھ ہماری ضروریات ہیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ، جس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیے. تو اس ضمن میں کچھ الفاظ پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں ہماری توبہ ہو جائے گی. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب اس میں ایسے احباب بھی تشریف فرما ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے تشریف فرما ہے. وہ پڑھیں گے تو اسی غرض سے پڑھیں گے، بیعت ہونے کی غرض سے پڑھیں گے، اور باقی جتنے دوست ہیں وہ توبہ کی غرض سے پڑھیں گے، تاکہ ہم اس مجلس سے اٹھیں، اس کی برکات پوری کی پوری ہمیں حاصل ہوں. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ہم نے یہ سب جو پڑھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تھوڑا سا اس توبہ کی طرف توجہ دیں کہ یہ اتنا فرما دینا اور اس میں یقیناً پوری حقیقت ہے. ہم نے جیسے پڑھا، اللہ نے یقیناً ہمیں بخش دیا. اور یہ آسان کیوں ہے توبہ؟ یہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، جس سے ہمارے لیے یہ توبہ آسان ہو گئی. اس سے پہلے وقتوں میں اگر کسی سے گناہ ہوتا تو اس کے پیشانی پہ لکھا جاتا، اس کے دہلیز پہ لکھا جاتا. وہ شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، وہیں مر کے رہ جاتا. ہاں، اگر وہ چاہتا کہ میں توبہ کروں، دنیا کی رسوائی اٹھا لوں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو وہ اس وقت کے جو حاکم یا علماء یا اولیاء کرام یا انبیاء کرام، وہ اپنے گناہوں کی معافی جب
مانگنا چاہتا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسے کہا جاتا کہ سر سجدے میں ڈالو، جلاد کو حکم ہوتا کہ اس کی گردن کو اتارو، گردن اتارنے والے جلاد اس قدر ماہر تھے کہ کبھی ان کا وار خطا نہیں جایا کرتا تھا۔ اب گردن تو ہر حال کٹے گی، وہ تو کوئی بات ہے نہیں کہ نہ کٹے۔ اس صورت میں اگر اس نے اپنے بدن کو یا گردن کو حرکت دی، توبہ نامنظور، گردن بھی کٹ گئی اور توبہ بھی نامنظور۔ تو عزیز و دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کرا۔ مجمع میں سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ہم سے گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ ہمیں توبہ کریں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ پھر کسی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، پھر ہم سے گناہ ہو جائے تو فرمایا توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر تیسرے نے یہ عرض کرنا چاہا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایسا ممکن ہے کہ آپ توبہ کرتے کرتے تھک جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتے۔ تو عزیز دوستو، اب ہم نے توبہ کی، یقیناً انا عند ظن عبدی بی، کہ آپ مجھ سے جو بھی گمان کریں گے میں آپ کے ساتھ وہی معاملہ فرماؤں گا۔ اب ہم نے اسی گمان سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دینا ہے، تو یقیناً اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ اب آگے آنے والی زندگی جو ہے، پیچھے والی تو گئی، وہ ہاتھ نہیں آ سکتی، آگے والی کا پتہ نہیں ہے ویسے تو، لیکن ایک لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو عزیز و دوستو، آج میں پھر وہی پیغام جو ہمیشہ دہرایا جاتا ہے وہی دہرا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب دوست تہیہ کر کے جائیں اس محفل کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے آپ یہ فائدہ اٹھا کے جائیں کہ ہم پکے نمازی ہوں، صرف ہم نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری کچھ اور بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ خود بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھائیں گے۔ تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض، ہم پر 5 نمازیں فرض، تہجد کی نماز بھی نبی کریم علیہ السلام پر فرض تھی۔ تو عزیز و دوستو، اگر ہو سکے تو کوشش فرمائیں کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرم، مجرم ایک طرف ہو جاؤ۔ نیکوکار لوگوں میں پھر اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو